نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح کرنا سنت ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے، بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر وضو کی حالت میں مر گئے تو شہید ہوں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچ تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے۔ ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کر لیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہاتھ کے 3 چلو اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے۔ اس سے یعنی ناک میں پانی ڈالتے وقت، کلی کرتے وقت جب آپ چلو میں پانی لے لیں تو اس وقت اونگلی ہر بار بند کر لینی چاہیے۔ 3 بار ناک میں نرم گوشے تک پانی چڑھائیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک صاف کرنے چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالی۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہو، احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کر کے اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلا سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سر سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک پانی بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقہ پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح کر لیجیے۔ اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں نیچے کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دونوں سر پر بلکہ مس نہ ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کان کے اندرونی سطح اور انگوٹھوں سے کانوں کی بہر کی سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کے پشت سے گردن کی پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کر لیجیے۔ کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلی کو خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیں۔ اس طرح کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیوں سے سیدھے پاؤں کی چنگلی کے خلال سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیوں پر ختم کیجیے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔